यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। सारी ज़मीं जगमग हुआ सारा जहां, उड़ने को तो आजाद है, बंधन कोई अब है मुझको इस काबिल बनाया है। A father is someone you look up to, no matter how tall you grow. Now presenting a heartfelt dance dedicated to father. बच्चे पल आज सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है, पहले जैसा आसान नहीं रहा। आपको क्या पता का पिता क्या होता है। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? आज मेरा बेटा पूछ रहा है मुझसे क्या होता है पिता, मैं बताता हूँ। पिता वो होता है जो खाली पेट तुम्हारा पेट भरता है, बिना सोए तुम्हें सुलाता है, तुम अपनी जिंदगी जियो उसके लिए, हर पल खुद की जिंदगी भूल जाता है। पिता मकान को घर बनाता है, पैसे चाहे कम हो लेकिन अपना बंटवा पूरा दिखाता है, खुद के चपूंच के अंदर के गम को खाता है, तुम्हारा डर दूर हो उसके लिए खुद का बहादुर रूप दिखाता है। और आज मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है क्या होता है पिता। On this beautiful and memorable evening, where talented meets celebrations, we are deeply privileged to be in the presence of Mr. Abdul Qadir sir. Shapes on embodies excellence and inspirations with great respect and administration. ये खूबसूरत अल्फाज बुलंद हौसलों और अजीम मकासद की तरफ इशारा करते हैं, और आज हम एक मेहमान खुसूसी भी इन्हीं सिफात को बेहतरीन मिसाल है। हमारे मोहतरम चीफ गेस्ट साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी लगन और अज़्म से बुलंद कामयाबियां हासिल की हैं और दूसरों के लिए एक रोशन मिसाल बन गए हैं। आज उनकी शिरकत ने हमारे इस महफिल को मज़ीद रोशन और बावकार बना दिया है। I extend a very warm welcome to our honorable chief guests to kindly come on stage and enlighten this gathering with their gracious presence. Hello. Give a huge round of applause for our chief guest, Dr. Abdul Qadir, founder of Shine Group Institutions, Bidar, Karnataka. एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे चीफ गेस्ट सर अब्दुल कदीर सर। एक बार जोरदार तालियां फिर से। हमारे बीच में जनाब अब्दुल कदीर सर। मुझ नाचीज़ को जो आप लोग ऑनर किए, मदू किए,
اور استقبال کرے، اس کے لیے میں فروخ آباد کے تمام شہریان کا اور رحمانی فیملی کا شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آپ تک پہنچا، اور تعلیم کے حوالے سے کچھ گفتگو انشاءاللہ کروں گا۔ کچھ کام جو ہو رہے ہیں شاہین سے، کچھ تبدیلی جو آئی ہے اس کا ذکر کروں گا، اور کس طرح سے ہم ہمارے اپنے فیوچر کو سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی کوششیں ہوئی ہیں صرف اس کا ذکر کروں گا، جو کام ہو رہے ہیں اسی کا ذکر کروں گا۔ پھر اگر کچھ موقع ہو تو ہمارے بزرگوں کے کچھ سوالات ہیں تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ شاہین جب ضرورت محسوس ہوئی بیدر میں، بیدر ایجوکیشنلی بیکورڈ مائنارٹی کنسنٹریٹڈ ڈسٹرکٹ ڈکلیئرڈ تھا، کوئی اچھے اسکول نہیں تھے، اور میرے چھوٹے بھائی کے لیے اچھے اسکول کی تلاش تھی مجھے، اور میں ناکام ہو گیا اور میرا چھوٹا بھائی ڈراپ آؤٹ ہو گیا۔ اور اسی لمحہ میں ارادہ کیا کہ سب کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ان بٹوین اکیڈمک ایئر صرف 17 بچوں کے ساتھ شاہین کنڈر گارڈن کے نام سے ایک کمرے میں، جس کی پلاسٹر فلورنگ نہیں ہوئی تھی، ایک ٹیچر کے ساتھ کام شروع ہوا۔ دوسرے سال 600 روپے کرائے کی بلڈنگ، 100 بچے ہوئے، تیسری بلڈنگ، چوتھی بلڈنگ۔ الحمدللہ بیدر میں بڑے 3 کیمپسز ہیں، اور انڈیا بھر میں 120 کے اوپر ہمارے فرانچائزیز اور برانچز ہیں۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، طاقت نہ صلاحیت۔ آپ یقین کیجئے، طاقت نہ صلاحیت، سوائے شاید اس نیت کہ نسل کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، کام شروع کرے۔ ظاہر ہے جب کام شروع ہوتا ہے اور جہاں کہیں بھی تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو مخالفتیں فطری بات ہے۔ مجھے عجیب لگتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ پوری کی پوری قوم جو ہے مخالفت میں لگی ہوئی ہے۔ 12-15 سال کے بعد احساس ہوا کہ یہ تو نیچرل ہے، فطری بات ہے۔ جہاں کہیں تبدیلی کی بات آتی ہے تو مخالفتیں ہوتی ہیں۔ جب ٹرینڈ بنانے کی بات ہوتی ہے، ٹرینڈ بدلنے کی بات ہوتی ہے تو مخالفتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ 12-15 سال کے بعد ایک نیا ٹرینڈ بنا، اور ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے، بیدر ہی نہیں بلکہ پورا انڈیا شاہین کے ٹرینڈ کو فالو کر رہا ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اور ہم چاہتے ہیں جو کچھ بھی بیدر میں کوششیں ہوئی ہیں اس کو پھیلائیں۔ سارے بچے انڈیا بھر کے 6000 بچے بیدر میں ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ غریب، امیر، ہندو، مسلم اس طرح سے رہتے ہیں، اور پیرنٹس کو اس بات کا احساس ہے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے گھر سے زیادہ محفوظ ہے۔ وہ کلچر، وہ ڈسپلین، وہ سسٹم، وہ پیٹرن جو ہے ہم ملک بھر میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ دلی خواہش ہے کہ شاہین جیسے سائز کے، شاہین کے کلچر کے ہمارے اس ملک کے عزیز میں 500 سینٹر ہو جائیں۔ انشاءاللہ ملک کا، قوم کا فیوچر بن جائے گا۔ ہم کنٹریبیوٹ کرنے والے ہوں گے۔ ہم کو نسل کو بنانا ہے، نسل ہی اصل ہے، نسل کو بنانا ہے۔ نسل کی تعلیم کے ساتھ تربیت پہ فوکس کرنا ہے۔ تربیت کے بغیر تعلیم بیکار ہے، بالکل ویسٹ ہے۔ تو تربیت بھی کرنا ہے، تعلیم بھی دینا ہے، لائف اسٹائل نسل کو سکھانا ہے، اور ان کو داعی بنانا ہے، معاشرے کو، ملک کو، انسانیت کو دینے والے بنانا ہے، پیار و محبت پھیلانے والے بنانا ہے۔ ہمارے اغراض و مقاصد شاہین شروع ہونے سے پہلے جو ہم لکھ کر آگے بڑھے تھے، اس کی ضرورت پڑی تو ہم ڈھونڈ کے نکالے ہیں آج ہی۔ طلباء کو ایسا ماحول دینا جس سے پر امن بقائے باہم کا احساس فروغ پائے،
یہ 37 سال پہلے ہم لکھ کر آگے بڑھے تھے، اور اسکول شروع کرنے کے مقاصد میں یہ تھا کہ مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کیا جائے، طلباء کو پاک و صاف ماحول دیا جائے اور ابتدا سے ہی ان کو اچھی تعلیم دیں تاکہ وہ کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے تیار ہو جائیں اور بھائی چارگی محبت پھیلانے کا ماحول بنے۔ یقیناً ادارے بھائی چارگی اور محبت پھیلانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ ایک ایک ادارہ ایک ایک علاقے کی حالات کو بدلتا ہے، تاریخ گواہ ہے، ادارے علاقوں کو بدلتے ہیں۔ الحمدللہ بیدر میں ہم تبدیلی دیکھے ہیں، ایک ایک بچے سے ایک ایک خاندان، ایک ایک گھر، ایک ایک قبیلے میں تبدیلی آئی ہے۔ میں بتاؤں، ہماری ایک اسٹوڈنٹ حافظہ عشرت صرف ایگزامینیشن سے 10th کے ایگزامینیشن سے 4 مہینے پہلے آئی۔ ان کے والد محترم بتا رہے تھے کہ ٹائم پاس کے لیے بھیج رہے ہیں ہم، اور بچی کو آپ فکر مت کیجئے، ہم انتظام کر لیے ہیں پاس کرانے کا، آپ فکر مت کیجئے۔ ہم موقع دیے، حافظہ تھی بچی، ہم موقع دیے، وہ بچی اسکول کو ریگولر آ رہی تھی۔ میں پوچھ رہا تھا ٹیچر اس کو کیا حال ہے حافظہ کا، تو بتا رہے تھے ٹیچر وہ انٹرسٹ لے رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے، تو ہم جو ہے اس کے پیچھے تھوڑا فوکس کرے۔ ماشاءاللہ بغیر کسی شارٹ کٹ کے، بیرونی تعاون کے وہ بچی 10th پاس کر لی، اور ہم ان کے گھر پہ عظیم قریشی صاحب کے گھر پہ جا کے ریکویسٹ کیے اس بچی کو پڑھنے کا موقع دیجیے۔ ان کے پاس رواج تھا 10th پاس کروا لے کے 11th میں ایڈمیشن کر کے شادی کر دیتے تھے۔ پہلی بیٹی کا ویسی کیے، دوسری بیٹی کا ایسی کیے، یہ تیسری بیٹی کو موقع ملا، ہم ریکویسٹ کر کے 11th 12th میں ریکویسٹ کر کے گھر جا کے منع کر کے، بھئی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، ساری ذمہ داری ہم لیں گے، آنے جانے کی کوئی ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، فیس کی تو فکر کرنا ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہم کو موقع ملا، وہ بچی گوہاٹی سے MD گائنیکولوجی کر رہی ماشاءاللہ۔ اب اس کو دیکھ کر اس کا چھوٹا بھائی متاثر ہوا، چھوٹی بہن نصرت قریشی متاثر ہوئی، وہ بھی محنت کی، وہ MDS کر کے حیدرآباد میں پریکٹس کر رہی ماشاءاللہ۔ یہ دونوں